جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جمعۃ الوداع ہے، اسی پر اپنی زندگی کو قیاس کر دینا چاہیے۔ یہ رمضان آیا تھا، اب جا رہا ہے، ہم بھی آئے تھے، جانا ہے۔ تو جانے کی تیاری ہونی چاہیے، جانے کی تیاری ہونی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، اور کوئی بھی نہیں رہا۔ جو افضل شخصیات ہیں کائنات کی، وہ سب اس دنیا سے ہو کر چلے گئے ہیں، ان سے کوئی افضل اور نہیں آ سکتا۔ خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اونچی ہستی ہے، ان کی شان بلند سے بلند تر ہے۔ نہ کوئی مخلوق آسمان میں اور نہ کوئی مخلوق زمین میں ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھو سکے۔ آپ سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اونچے، محبوب الہی، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، آپ کی نبوت سے شروع ہو کر دنیا کے آخری لمحے تک جاری رہے گی۔ اور اس وقت بھی اربوں لوگ جو دنیا میں ہیں، یہ سب آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جو 1400 سال پہلے لوگ گزر گئے ہیں، آج تک 1400 سال، 1450 ہو گئے، وہ بھی آپ کی امت، اور پتہ نہیں کتنے سال اور صدیاں آئیں گی، وہ سب آپ کی امت میں سے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح باقی انبیاء بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ہم بھی، ہمارا باپ، دادا، پردادے، وہ کہاں ہیں؟ وہ اس دنیا میں آئے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ اب ہماری تیاری ہے، ہمیں کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم نے تو ایسا ہی سمجھ رکھا ہے کہ بس دنیا ہی بنا لو، دنیا بنا لو۔ رمضان آتا ہے تو آیا ہے، چلا جائے گا، لیکن روزے قسمت والے رکھتے ہیں، رات کو تراویح قسمت والے پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی بستی میں 2-3 صفیں شرم کی بات ہے ہمارے لیے، جبکہ مسجد میں ہر قسم کے آرام کا سامان مہیا ہوتا ہے، ٹھنڈ، اے سی لگے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، آرام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے بس، اور آدھے پھر 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی رہ گئے 2 صفیں، 1.5 صف، 2 صف، کوئی بات نہیں، چلا جانا ہے صاحب، چلا جانا ہے، ہم نے چلا ہی جانا ہے۔
تیاری کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں بار بار، رمضان کے فضائل بھی سنتے ہیں، ہر چیز کے فضائل، نماز کے بھی۔ آج کوئی خاص موضوع مقصد نہیں، آج یہ موضوع سمجھو، آج قرآن سے انٹرویو لیتے ہیں، قرآن سے معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن کے کیا احکام ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے جو سوال کیا جائے قرآن اس کا جواب دیتا ہے، لیکن جاننے والا ہی اس جواب کو نقل کر سکے گا نا، حوالوی کو تو جواب نہیں ملتا، اس واسطے کہ علم اتنا نہیں ہوتا۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ ہر چیز کا جواب قرآن سے معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک بوڑھی کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، وہ 40 سال اس کی زندگی گزر گئی، وہ بات کرتی تھی، جو اس سے کوئی سوال پوچھتا وہ قرآن سے جواب دیتی تھی۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ کو ملی، آج کے کافر سے بچھڑ چکی تھی، انہوں نے پھر اس سے جو سوال کیے انہوں نے سارے سوال کے جواب ابھی قرآن کی آیت پڑھ کے دی۔ قرآن آتا تھا یا قرآن سمجھتی نہیں تو دیا ہے نا جواب، ورنہ کیسے دیتی۔ جب بیٹوں سے ملا دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ 40 سال سے میری ہماری ماں کا یہ اصول ہے کہ بس اور کوئی بات ہی نہیں کرتی، کوئی بات کوئی کہنا ہو تب بھی قرآن پڑھے گی، کوئی سن جواب دینا ہو تب بھی قرآن پڑھ کے ہم اب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے ہم اگر پوچھیں کامیاب لوگ کون ہیں، اور دنیا میں کامیابی کے اصول ڈھونڈتے ہیں نا، تو قرآن سے پوچھیں کون کامیاب ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جس بندے کے اندر 5 صفات ہو وہی کامیاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، دریا بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، یہ نباتات اور یہ حیوانات، یہ انسانیت، یہ سارا نظام پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ایمان رکھتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر ایک کا خالق ہے، رب العالمین، اللہ سب کو پالنے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی بہت رزق دینے والا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ اور کتنے جانور ایسے ہیں جن کے پاس ایک دانہ بھی جمع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روزانہ کھلا پلا رہے ہیں، وہ موٹے تازے ہنستے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ہماری اور جناب ضروریات کے لیے یہ پرندے، یہ کئی جانور ہیں جو بغیر کسی جو ہے خزانے کے اور بغیر کسی چیز کے جمع کیے ہوئے روزانہ اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اپنے بچے بھی ان کے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو بہرحال اللہ کے بارے میں ایمان رکھے، الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں تم جیسا انسان تو ہوں، لیکن میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ کو ایک ذات مانو جو ہماری طرح پیدا شدہ نہیں ہے، وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہوتا نہیں، خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔
ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پر، اس نے یہ نظام بنایا ہے اور یہ نظام ایک دن ختم کر کے ایک دوسرا نظام اور پیش کیا جائے گا جنت اور دوزخ کا، درمیان میں قبر اور حشر بھی آئیں گے اور آخری نظام ہوگا جنت دوزخ کا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں آگے کہیں نہیں جانا۔ یہ سارا قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان بالغیب رکھو، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو، قادر قیوم صرف اللہ تعالیٰ کو مانو، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اور اس کی تفسیر قرآن میں بہت ہے لیکن میں تھوڑا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز توحید کے بعد، عقائد کے بعد سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، جس کو ہم چھوڑ دیں۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، تو اس کو اہم ہی سمجھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک میں سجدہ کر رہا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ اور جب دعا مانگتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری اس شہرک کا نام اس واسطے لیا جاتا ہے کہ یہ کٹ جائے تو بندہ بچتا نہیں، اس واسطے یہ سب سے ہاتھ کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، کوئی اور چیزیں کٹ جاتی ہیں، بعد میں انسان زندہ رہتا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، کوئی نابینا ہے، تو زندہ تو ہے نا، لیکن شہرک یہ ختم ہو گئی تو پھر موت آ جاتی ہے، پھر بچتا نہیں۔ اس واسطے سب سے قریب چیز یہ سمجھی جاتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کہاں آپ کو تلاش کریں؟ فرمایا میرے بندے سے کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو ان کو کہو میں قریب ہوں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کا جو ہے سوال سنوں گا اور میں قبول بھی کر لوں گا۔ ان کو بھی چاہیے میرے احکام قبول کرنے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میرے احکام قبول کرے اور مجھ پر ایمان بھی تو لائے۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ سب سے جو افضل عبادت ہے نماز، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق بڑھانا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، جس کا تنگ کرنا چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ تو کشادگی پیدا کرنے والا اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک جگہ نہیں بہت سی آیات ہیں اس موضوع پر بھی کہ رازق اللہ ہے اور کشادہ بھی وہی کرتا ہے، تنگ بھی وہی کرتا ہے، اور جو ہے اپنا رزق بڑھانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم میرے دیے مال سے قرض دے دو، اللہ اکبر، قرض دے دو، قرض حسنا دے دو تو میں مال کو بڑھا دوں گا۔ قرض کیسے دیں گے؟ اپنے ہی یتیم بھتیجے کو دے دو، اپنے کسی یتیم بھانجے کو دے دو، کسی لڑکی غریب کو دے دو، کسی خالہ اور کسی چچے ہوتے ہیں نا، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک امیر ہوتا ہے دوسرا غریب بھی ہوتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے قریبیوں کو جو نادار ہیں وہ ضرورت مند ہے انہی کو دے دو۔ ایک گویا کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بڑھا دوں گا، یہ نسخہ ہے مال کو بڑھانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے لوگو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، کہیں وہ وقت نہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو
اور اس وقت فرشتوں سے کہو ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میرے پاس مال ہے، میں اس مال سے سب صدقہ کر کے میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ٹائم نہیں ہے، بڑا وقت دیا تھا تمہیں، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقے کر کے نیک بن جاؤں گا، مجھے تھوڑی سی تو مہلت دو۔ فرمایا پہلے تو تیرا حال یہ تھا جب کوئی مانگنے آتا یا کوئی ضرورت تمہارے سامنے پیش کر دی جاتی تو تم کہتے جی میری اپنی ضرورتیں مکمل نہیں ہوتی، میں کسی کی ضرورت کیسے پورا کروں؟ آج کیسے تو تیار ہو گیا دینے کے لیے؟ کیسے تیار ہو گیا دینے کے لیے؟ اب تیرا ٹائم جو وقت مقرر تھا وہ چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اب تو صرف حساب دے گا، تو عمل کا ٹائم نہیں ہے۔ اس واسطے ہم ہر عمل کے اندر جلدی کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی آپ پیچھے نہیں کریں گے جب ٹائم آ جائے گا۔ تو خرچ کر دیں، خرچ سے مال بڑھتا بھی ہے اور خرچ سے عزت بھی ہوتی ہے۔ خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش والے سے کبھی تنگ دستی سے ڈر کر جو ہے خرچ کرنا بند نہ کرو، تم اللہ کے نام پر دو وہ تمہیں اور دے دے گا، اللہ کے نام پر دو تمہیں اور مل جائے گا۔ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے حالات بڑے تنگ ہیں، ہم تو بھوکوں مرتے ہیں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہی نہیں ہو رہا، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو میری درخواست بھی پیش کر دینا کہ میری قسمت کا جتنا ہے وہ اکٹھا ہی دے دیں، ایک دن تو ہم پیٹ بھر کے سارے کھا ہی لیں، پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ جب اس کو مال مل گیا تو اس نے کہا چلو اور بھی میرے جیسے غریب تو ہیں، اس طرح میں 2-4 دن کھا لوں گا، تو یوں کیوں نہ کر دوں ہم آج ہی سارا پکا کے سارے غریبوں کو کھلاتا ہوں، پھر دیکھا جائے گا۔ دیکھے چڑھ گئی، کھانا پک گیا، غریبوں کو کہا آؤ کھاؤ، کھا گئے۔ دوسرے دن پھر دکان پھر دے کے چڑھی، تیسرے دن پھر دے کے چڑھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ اس کو تو اتنا ہی ملا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اس نے ایک دن میں ختم کر دیا، پھر دے کے چڑھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ہم سے زیادہ سخی نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ سخی نہیں، ہم نے جو اس کو دیا تھا اس کے پاس ایک محدود خزانہ آیا، اس نے اس کو ہی نہیں رکھا، اس نے میرے بندوں میں بانٹ دیا، تو میں نے پھر اتنا اس کو اور دے دیا اور اس کو بڑھا کے دے دیا۔ اس واسطے اگر کوئی مال بڑھانا بھی چاہے تو اللہ کے نام پر دے، اللہ کے نام پر دے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر کر کے دے۔ بعض دفعہ ایسی جگہ دیتا ہے وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی، پتہ بھی ہوتا، تو معلوم کر سکتا ہے اپنے مال، حلال مال ہو تو چاہتا حلال جگہ ہی ہے، پھر وہ ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں واقعی ضرورت ہوتی ہے، وہاں خرچ ہوتا ہے وہ مال۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس پر بھی واقعات کئی ہوتے ہیں، لیکن میں قرآن سے پوچھ رہے ہیں، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کتاب پر جو موجود ہے قرآن پاک اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے گزر گئی ہیں تورات انجیل وغیرہ، ان کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے۔ اور 5ویں چیز اس کے اندر یہ ہے وہ بالآخرۃ ھم یوقنون، وہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ مر جانا ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔
جس کے اندر 5 چیزیں ہوں وہ کیا کرے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. آپ نے کامیاب لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا، قرآن نے بتا دیا یہ 5 کام کر لے وہ کامیاب. سورہ نور کے اندر ایک آیت آتی ہے، اس میں 4 کام بتائیں گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. 4 چیزیں، وہ انداز اور ہے، یہ پہلا یہ انداز اور تھا، یہ چیزوں کا نام لیا ہے، وہاں کسی عبادت کا نام نہیں لیا. وہاں فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کرے 1، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے 2، جو اللہ سے ڈرے 3، اور جو گناہوں سے بچے تقوی اختیار کرے 4. یہ 4 کام جس کے اندر آگے وہ کامیاب. اطاعت، اس میں سارا کچھ آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا، جی مجھے کلمہ پڑھا دو. کلمہ تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کا باعث کیا ہے؟ پہلے تو نہیں تھا مسلمان، مشرک ہے، لیکن ہدایت کا کوئی متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا کر دیتے ہیں، ہدایت مل بھی جاتی ہے. تو جناب کلمہ پڑھا دیتے ہیں کلمہ، لیکن کوئی اس کی وجہ، کوئی سبب تو بتائیں ہمیں. اس نے کہا یہ آیت میں نے سنی ہے، کسی آدمی سے تلاوت کر رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ ایسی جامع آیت مجھے معلوم ہوئی، ایسی کلام مجھے معلوم ہوئی، اس کے اندر سارے دین کو بھر کے رکھ دیا گیا ہے. مجھے اس کی، حالانکہ وہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھا، زبان جانتا ہوگا تو بہرحال اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے یہ آیت سنی ہے اور اس آیت نے مجھے ایمان لانے پر مجبور کر دیا ہے. کیا تمہیں اس میں آج ایسی بات معلوم ہوئی؟ فرمایا دیکھو، اس نے ابھی مسلمان ابھی کلمہ پڑھ کے یا کلمہ پڑھنے سے ہی پہلے حضرت عمر کا جواب دے رہا ہے. کہتا ہے اس میں ہے 4 لفظ ہے، 4. مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے 1. اللہ کی اطاعت سے مراد ہے فرض. فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتا ہے، اور کس سے؟ فرض اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. جو فرضوں پر عمل کرے وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اس میں سنت آ گئی. اللہ کے رسول کی اطاعت میں سنت ہوتی ہے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، جو ڈر جاتا ہے وہ توبہ کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کیے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر، توبہ کر. وَيَتَّقِي، اور آگے نافرمانی سے بچ جائے، تقوی میں بھی آ گیا. تو جس آدمی کے فرائض بھی پورے ہوں، جس آدمی کے سنتیں بھی پوری ہوں، اور جو آدمی پہلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے نہ گناہ کرنے کا ٹھان لے اور گناہوں سے بچتا رہے، تو یہ کامیاب نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اس وقت یہ بڑی جامع آیت ہے. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. قرآن سے پوچھے آپ کہ ہمیں کوئی تجارت بتا دیں جو گھاٹا اس میں بالکل نہ ہو، کامیابی ہی کامیابی ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. او ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچا لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت کیسے کریں گے؟ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان رکھیں اور جہاد کریں. جہاد کریں اور اللہ کے نام پر مال خرچ کریں، تو بعض دردناک عذاب سے چھوٹ جاؤ گے. اس سے بڑی کامیابی تو کیا ہو؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری
تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، تمہیں باغوں میں داخل کر دیں گے، اور جناب وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین بلڈنگیں، سونے چاندی کی بلڈنگیں بنی ہوئی تمہیں پیش کر دی جائیں گی۔ اور یہ سب ادھار کی بات نہیں ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک چیز جو تم نکڑ لینا چاہتے ہو وہ بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں پر غلبہ عطا فرما دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے نا مدد، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں مدد، اللہ کے دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ اللہ سے مانگے، صحابہ نے اللہ سے مانگا جو 13 سال گلیوں میں گھسیٹے گئے تھے، وہ ایک وقت ان پہ آیا اللہ سے مانگتے تھے تو کیسر و کسرا کی شہزادیاں ان کی باندیاں بنی کھڑی تھی، بستر بنا رہی تھی۔ یہ وقت آیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں پہلے دن ہی ہم بادشاہ بن جائیں، پہلے اللہ کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، کامیابی تب آتی ہے۔ تو تمہیں یہ تجارت بتائی جاتی ہے کہ تم اگر دردناک عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بہت سے لوگ بہانہ بناتے ہیں بچوں کا جو پیٹ پالنا ہے، کیا کریں، ہمیں وقت نہیں ملتا، دن رات ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم جناب جو دفتر میں بیٹھے ہیں، اور جناب کیا کریں، اور پھر مطالبے نہیں ختم ہوتے اولاد کے، بہترین اس کا گھر اچھا ہے، ہمارا اس سے اچھا ہونا چاہیے، ان کی پاس گاڑی ہے، ہماری گاڑی ان سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بیوی بچے تمہارے سے مطالبہ کرتے ہیں، فرمایا ایک تو اگر وہ مطالبہ نہ بھی کریں، تم اپنی مرضی سے سوچ کر ان کو ترقی دینے کے لیے میری یاد سے غافل نہ ہونا، میری یاد میں لگے رہنا۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا غافل ہو جائے گا، بیوی بچوں اور اپنے خاندانوں کو اونچا کرنے کے لیے اور میری یاد سے غافل ہو جائے گا تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی ذکر رحمان سے اندھا بن جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان کو جوڑ دیتے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتے ہیں، یہ شیطان کے پیچھے مدن ہو کے چلا جا رہا ہے اور اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن جب آئے گا تو کہے گا فَبِئْسَ الْقَرِینُ، یہ برا میرا ساتھی تھا، ہمارے اور اس کے درمیان تو مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تو اس کے قریب ہی نہیں جاتا۔ تو قرآن نے کہا وہاں کہو گے تو ہم تمہیں یہاں بتا دیتے ہیں، ابھی سے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کی اتباع چھوڑ دو۔ اس نے تو کہا تھا اللہ سے کہ مجھے قیامت تک کے لیے، بلکہ کیا دوبارہ اٹھنے تک کے لیے زندگی دے دے، کرے گا کیا؟ نمازیں پڑھے گا؟ نہیں، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کے کہتا ہے، وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے اگرچہ آئے گا دوستی کے بیس میں، وہ دشمنوں کو ڈنڈا نہیں لے آتا، وہ تلوار نہیں لے آتا، وہ لڑائی نہیں کرتا، وہ آتا ہے دوستی کے بیس میں اور جناب اس کو گمراہ کر کے لے جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ایندھن بنا دیتا ہے جہنم۔ اس کی تقریریں اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہے، جہنم میں بھی کرے گا تقریر کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو بورڈ لگایا تھا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم تو آنکھیں بند کر کے آ گئے تھے، اللہ کا نبی تو تمہارے پاس دن رات آ کر تمہیں سمجھاتا تھا، ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی تھی، جب نیکی کی طرف بڑھایا جاتا تھا ادھر تمہارا خیال نہیں جاتا تھا، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ سچا کیا تھا اس پر تو تمہارا عقیدہ نہیں تھا، اور میں نے جو جھوٹے وعدے کیے تم نے میری بات مان لی، انعام مان لیے۔ تو اس واسطے فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں یہ غافل نہ کریں۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وما اموالکم ولا اولادکم جو ہے تمہارے مال اور اولاد تمہارے ایسے نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے، الا یہ کہ وہ ایماندار ہوں
اور آپ ان کو ایماندار بناتے، نیکی کے راستے پر چلاتے، تو پھر یہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں. یہی تمہاری اولاد، یہی تمہارا مال. مسجد بنوا دی، بنوانے والے بنوا گئے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب نہیں مل رہا. آج جو ضرورت نہیں آتی ہے، آج کے لوگ اس کو پورا کرتے ہیں.